اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی مبینہ ملاقات کی خبریں گرم ہیں۔ سعودی حکومت نے ان ملاقاتوں کی تردید کی ہے۔ خلیجی ممالک اور اسرائیل کے تعلقات میں بحالی کے بعد سے سعودی عرب کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ لیکن پاکستان کے کئی حلقوں میں یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا پاکستان کو اپنی اسرائیل کی پالیسی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے واضح موقف دے دیا ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنا خارج از امکان ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ڈاکٹر ہمایہ بقائی صاحبہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ سعودی ولی عہد جو ہیں ان کی اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ملاقات کی خبریں گرم ہیں۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک کہیں سے ڈینائل آ رہا ہے اس ملاقات کا، کہیں سے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اب اگر اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، انہوں نے تو تسلیم کر لیا ہے، کیا سعودی عرب بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لے گا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ چاہے پاکستان ہو چاہے سعودی عرب ہو، جو آفیشل سٹانس ہے ہمیں اس سے رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ ابھی یہ ڈیبیٹ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنی ہے یا اس کے حوالے سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی۔ سعودی عربیہ نے تو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہے اس بات کو کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے ہوئی ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے ہوئی ہے۔ آپ تو اسرائیل کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کس کا سٹانس مانیں گے نا؟ بات ساری یہ ہے نا، ہمارا تو سفارتی تعلقات اور دیگر تعلقات بھی سعودی عربیہ سے ہیں نا، تو ہم تو انہی کا آفیشل سٹانس جو ہے اس کو فالو کریں گے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، یہ ڈیبیٹ اس لیے اٹھی ہے کیونکہ جو یو اے ای کی طرف سے ریکگنیشن آئی ہے یا نارملائزیشن آف ریلیشنز ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس کے حوالے سے جتنے بھی آپ مقالے اٹھا کے پڑھ لیں، وہاں ایک بات واضح طور پہ کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا کم از کم اس میں ان کی ناراضگی شامل نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹرننگ آف دا ٹائیڈ ہے اسرائیل کے حوالے سے، اور اسرائیل اسے کنسولیڈیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے، اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اس کے حوالے سے بہت کام بھی کیا، اور اس کے امیڈیٹلی انہوں نے فروٹس بھی بیر ہو گئے، ابراہیم ایکارڈ سائن ہو گئے۔ اور یاد رکھیے کہ ابراہیم ایکارڈ جب سائن ہوئے وائٹ ہاؤس میں، اس میں بائی پارٹیشن پریزنٹیشن تھی، یعنی ڈیموکریٹس بھی تھے اور ریپبلکنز بھی تھے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بائیڈن کے آنے کے بعد کوئی پالیسی تھرسٹ میں بہت نہیں، وہ تو کیملا ہیرس کی تقاریر بھی ہم نے جب سنی ہے تو وہ تو بالکل اسرائیل نواز ہی ہمیشہ رہی ہیں، ان کی پالیسیز بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ کسی ملک کو ریکگنائز کرنے سے آپ اس ملک کو نوازتے نہیں ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہمارے فورن آفس میں پہلے کام کر چکے ہیں، ان دا پرائر کیپیسٹی یہ واضح طور پہ بات کہتے ہیں، اور فوج کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور سینئر لوگ ہیں جو واضح طور پہ یہ کہتے ہیں کہ سفارتی تعلقات مینٹین کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کی جو کچھ کر رہا ہے اس سے اگری کر لیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری شدید ترین مخاصمت ہے، اور جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے وہ ہمیں کسی حالت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے جو ایک بات کی وہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ جملہ ہے کہ جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں یو اے ای کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ جو معاملات طے پا رہے ہیں، یا جو بھی بیک ڈور پالیسی چل رہی ہے جو بھی ہے، وہ جو ایک پیٹ آن دا بیک ہے سعودی عرب کی طرف سے، وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، یا کم از کم وہ ناراض نہیں ہوگا اگر یو اے ای ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں تو سعودی عرب ناراض نہیں ہے۔ تو کیا اس قسم کا کوئی پریشر پاکستان پہ آنے والے وقتوں میں پڑ سکتا ہے یا پڑ رہا ہے ابھی؟ دیکھیے، پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اور اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہم پہ بہت پریشر آیا تھا کہ عراق وار میں اپنی فوجیں کمٹ کریں، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہمارا پارلیمنٹ نہیں مانتا، ہم نے نئی فوجیں کمٹ کی تھی۔ ہم پر بہت پریشر آیا تھا کہ نیوکلیئر ایکسپلوژن نہ کریں، اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور نہ ڈکلیئر کریں۔ اس کے بعد ہم پہ سینکشنز بھی لگی تھی، ہمارے نیشنل انٹرسٹ تھا، ہم نیوکلیئرائزیشن کی طرف گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اپنے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا، اور دیکھیے یہ جو ابراہیم ایکارڈ ہوئے ہیں اور یہ جو عرب ورلڈ میں موومنٹ آئی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی، اس کا تھرسٹ پیلسٹائن نہیں ہے، اس کا تھرسٹ ہے ایران۔
ایران سے جو وہاں پر ایک خوف ہے ایران کی پراکسی وار سے اور امریکہ کی ہپ ہاپ پالیسی پہ ایران سے، اس وجہ سے ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں اور وہاں پر سمجھے ریکگنیشن آف اسرائیل کی ہوا چلی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کا کمپلیکشن جو ہے پولیٹیکل کمپلیکشن وہ تبدیل ہوا ہے. یہ وہ عناصر ہیں جس میں عرب ورلڈ کو اسرائیل کی کنورجنس ہوئی ہے، عرب کنٹریز کی، اور وہ تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں. دوسری وجہ ان کا اکنامک فیکٹر ہے. ان کا جو 2030 ویژن ہے اس میں آئل سے اپنی ڈپینڈنس ہٹانی ہے اور اس کو دوسری طرف لے جانا ہے، جس میں ٹورزم اور دیگر چیزیں ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ان کا جو تھرسٹ ہے عرب ورلڈ کا وہ ہم سے بہت مختلف ہے. ہم تو بیلنسنگ آف ریلیشن شپ کرتے ہیں بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ. وہاں پر ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی ممکن نہیں ہے اور اسرائیل کا بھی یہ اسٹانس ہے، اس وجہ سے یہ کنورجنس ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ پاکستان میں مختلف ہیں اور پاکستان کے اوپر ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے کہ جی وہ کل اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. ٹھیک ہے، اور آپ کے مطابق ہم پریشر بھی لے سکتے ہیں. ہاں، ہم انڈیپینڈنٹ پوزیشن بھی لے سکتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ پوزیشن دیکھیے چائنا نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے جو نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ہوئی ہے، رشیا نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن سب نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کو ایران کے خلاف بھی استعمال ہونا چاہیے. پاکستان کی ان ٹائم دیکھ کے صورتحال کیسی چل رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لے لیتا ہے. پیلسٹینین نے اس وقت دوبارہ تعلقات بحال کرنے کی اسرائیل کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. دیکھیے ہم ڈائریکٹ ایکویژن میں نہیں ہیں. جس طرح صورتحال بنتی ہے پھر اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور فائنل بات یہی تھی کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ ہے اور اپنے ڈیسیژنز خود لے گا.